تو کہانی شروع ہوتی ہے جب شیخ اورحان کو سلطان کی قید سے رہا کروا دیتے ہیں، اور اس واقعے کے بعد سلطان کو سب کے اوپر شک ہونے لگ جاتا ہے، خاص کر اس ترک کے اوپر جو قسطنطنیہ سے سلطان کے ساتھ آیا ہوتا ہے، کیونکہ وہی ترک اورحان کے قید خانے کے باہر پہرا دے رہا تھا، اور اسی وجہ سے اس ترک کو جیل میں ڈال کے دلباش اس سے تشویش کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ ترک ساری تشویش کا ظلم سہنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ مجھے اس واقعے کا کچھ بھی نہیں پتا، میں تو بس نماز پڑھ رہا تھا اور نماز ختم کرنے کے بعد دیکھا تو اورحان وہاں پر نہیں تھا۔ دوسری طرف سلطان کو ایلینی پہ بھی شک ہو جاتا ہے، لیکن ایلینی سلطان کو یقین دلاتی ہے کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تو آپ کی خود ایک قیدی ہوں اور آپ کی اجازت کے بغیر میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں ایک خاتون یہاں پر آئی تھی اور وہ مجھ سے تشویش کر رہی تھی کہ میں آخر کون ہوں اور آپ مجھ کو ہر جگہ کیوں لے جاتے ہیں، اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ میں آپ کی کنیز ہوں، لیکن میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں کنیز نہیں، ایک قیدی ہوں جو کہ سلطان کو مختلف زبانوں میں کتابیں پڑھ کر سناتی ہوں۔ جس پہ سلطان پوچھتا ہے کہ آخر آپ کو پتا ہے کہ وہ خاتون کون تھی، جس پہ ایلینی بولتی ہے مجھے پکا یقین تو نہیں، لیکن ہاں وہ جاندار خاندان کی ملکہ خاتون ہو سکتی ہیں۔ اور یہ سارا واقعہ سننے کے بعد سلطان خلیل پاشا اور اس کی بیٹی ملکہ خاتون کو اپنے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ وہاں دوسری طرف خدیجہ خاتون مارا خاتون کے پاس آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ آپ کے لیے کافی بڑی مشکل کھڑی ہونے والی ہے، کیونکہ شہنشاہ آپ کو واپسی ادینہ نہیں بھیجنے والے اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے زبردستی شادی کر لے، جس پہ مارا خاتون بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ فوراً ایک پرچی لکھ کے خدیجہ خاتون کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں اس کو فوراً ادینہ پہنچانا ہوگا تاکہ سلطان محمد مجھے یہاں سے نکالنے میں مدد کر سکیں۔ وہاں دوسری طرف خلیل پاشا سلطان کے دربار میں پیش ہو جاتا ہے اور سلطان خلیل پاشا کو ٹھیک ٹھاک سناتا ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نبھانا نہیں آتی۔ سلطان خلیل پاشا کو کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے میرے بھائی علاؤالدین کی قدرتی موت نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کو زہر دے کے مارا گیا تھا، اور حیرت کی بات ہے کہ میرا بھائی کا قاتل آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور اتنا زیادہ قریب ہے کہ اس نے کئی بار ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک کھایا ہوگا۔ سلطان وزیر اعظم خلیل پاشا کو حکم دیتا ہے کہ میرے بھائی کے قتل کی تشویش پھر سے کی جائے، اور پھر سلطان ملکہ خاتون کو بلا کر کہتے ہیں کہ آپ کو میری غیر موجودگی میں میرے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، خیر اب آپ کو ایلینی خاتون کی موجودگی کو ایک راز میں رکھنا پڑے گا۔ وہاں دوسری طرف اورگت کو سلطان مراد کی کنیسہ فیروز کے قتل کے لیے عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور تشویش کے دوران وہ اپنی محبت اسملا خاتون کی عزت کے خاطر اپنی صفائی کے لیے کچھ نہیں بولتا ہے اور اس کو سزائے موت دینے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شہنشاہ مارا خاتون کی وہ پرچی پکڑ لیتے ہیں جو اس نے ادھیرنا سلطان محمد کو مدد کے لیے بھیجی ہوتی ہے، اور پھر شہنشاہ مارا خاتون سے زبردستی خط لکھواتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مارا خاتون اپنی مرضی سے شہنشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور زبردستی مارا خاتون سے اس خط کے نیچے مہر لگوا دیتا ہے۔ مگر شہنشاہ کا بھائی دیمیتریوس شہنشاہ کے اس عمل سے بہت زیادہ ناخوش ہوتا ہے، مگر خدیجہ خاتون باہر کھڑے ہو کر یہ ساری خبریں جان جاتی ہیں۔ دوسری طرف سلطان غدار کو پکڑنے کے لیے ایک زبردست جال ڈالتے ہیں، اور سلطان کو یقین ہوتا ہے کہ غدار اس جال کے اندر ضرور پھنسے گا، اور ایک خبر اڑا دی جاتی ہے کہ سلطان کے بھائی علاؤالدین کے قتل کرنے میں شامل ایک انسان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد غدار آغوش پاشا کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں سلطان ایک اجلاس طلب کرتے ہیں جس میں خلیل پاشا اور سلطان کے باقی پاشا شامل ہوتے ہیں۔ اسی اجلاس کے دوران بازنطینیوں کا سفیر مارا خاتون کا زبردستی لکھا ہوا خط سلطان کے پاس لے کر آتا ہے، جس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ میں مارا خاتون بازنطینیوں کے شہنشاہ سے شادی کرنے کے لیے خوشی خوشی رضامند ہوں، جس پہ سلطان محمد سفیر سے کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ یہ شادی تمہارے سفیر کے لیے اچھی ثابت ہو۔ مگر بعد میں یہ بات سلطان دلباش سے ڈسکس کرتا ہے کہ مارا خاتون سے یہ خط زبردستی لکھوایا گیا ہے اور انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، جس پہ دلباش کہتا ہے کہ سلطان آپ کو کیسے اس بات پہ اتنا پکا یقین ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں کہ مارا خاتون کبھی بھی اپنی مہر الٹی نہیں لگاتی، اور اس خط پر انہوں نے مہر الٹی لگائی رکھی ہے، تو یہ ان کی طرف سے ہمارے لیے ایک اشارہ ہے کہ انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف خدیجہ خاتون دیمیتریوس کو اس بات پہ قائل کرتی ہیں کہ مارا خاتون ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہیں، اسی لیے ان کو قسطنطنیہ سے نکالا جائے، اور وہ دیمیتریوس سے کہتی ہیں کہ اگر مارا خاتون یہاں سے نہیں گئی تو مجھے تمہاری اور میری شادی دور دور تک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہاں دوسری طرف سلطان کا پھینکا ہوا جال کام کر جاتا ہے اور آغوش پاشا اس ثبوت کو مٹانے کے لیے جیل میں قتل کرنے چلے جاتے ہیں، اور قسطنطنیہ میں دیمیتریوس مارا خاتون کو وہاں سے بھگا ہی رہا ہوتا ہے کہ شہنشاہ ان کو پکڑ لیتا ہے، اور ایپیسوڈ کے آخر میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ آغوش پاشا جیسے اس قیدی کو قتل کرنے لگتا ہے سلطان اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے۔ اب آخر سلطان اس غدار کے ساتھ کیا کرنے والا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ 1 گھنٹے میں اس چینل پہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔